فقر و درویشی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فقر و درویشی۔ جاننا چاہیے کہ راہ حق میں درویشی کا عظیم مرتبہ ہے اور درویشوں کو بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نمبر 1، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التنفعوف۔ ان فقیروں کے لیے جو راہ حق میں روکے گئے ہیں، زمین پر چل نہیں سکتے، نادان انہیں بچنے کے سبب تونگر سمجھتے ہیں۔ البقرہ 273۔ نمبر 2، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوقا لا يقدر على شیء۔ النحل آیت 75۔ اللہ نے ایک کہاوت بیان فرمائی، ایک بندہ ہے دوسرے کے ملک، آپ کچھ مقدر نہیں رکھتا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ السجدہ آیت 12۔ ان کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا ہوتی ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے ہوئے۔ نبی کریم علیہ التحیہ والتسلیم نے بھی فقر و توکل کو پسند و اختیار فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے، اللہم احیینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے خدا مجھے مسکینی زندگی عطا فرما اور مسکینی میں وفات دے اور مسکینوں کے زمرے میں اٹھا۔ ترمذی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میرے محبوبوں کو میرے قریب لاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے، کون تیرے محبوب ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ مسکین فقراء ہیں۔ اس قسم کی بکثرت آیات و احادیث ہیں جو حد شہرت کو پہنچی ہوئی ہیں۔ ان کے اسبات کی حاجت نہیں اور نہ دلائل صحت کی ضرورت، کیونکہ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء و مہاجرین میں جلوہ افروز تھے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایسی بھی تھی جنہوں نے اللہ کی عبادت اور بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے کے لیے سب سے کنارہ کش ہو کر تمام معاملات سے یکسوئی حاصل کر لی اور اپنا رزق اللہ تعالیٰ کی عطا پر چھوڑ کر مسجد نبوی میں تشریف اقامت اختیار کر لی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ کے ساتھ صحبت و قیام پر مامور فرمایا، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ جو صحابہ صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے اور اس کی رضا چاہتے ہیں، انہیں نہ چھوڑیے۔ الانعام آیت 52۔ اور فرمایا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تمہاری آنکھیں دنیاوی حیات کی زینت کی خاطر انہیں چھوڑ کر کسی اور پر نہ پڑیں۔ الکہف آیت 27۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ ان صحابہ میں سے کسی ایک کو جہاں کہیں بھی دیکھتے تو آپ فرماتے، یہ وہ حضرات ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے تاکید فرمائی ہے۔ فقراء کا درجہ۔ بارگاہ احدیت میں فقراء کا بڑا مقام و درجہ ہے۔ خدا نے خاص ان کو منزلت و مرحمت سے نوازا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسباب ظاہری و باطنی سے ترک تعلق کر کے مکمل طور پر مسبب الاسباب پر قناعت کر کے رہ گئے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کی ملازمت اور بندگی کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ان کا یہ فخر ان کے لیے موجب فخر بن گیا ہے اور فقر کی دوری پر آہوزاری اور اس کی آمد پر خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ حضرات فقر و مسکینی سے ہی ہمکنار رہتے ہیں اور اس کے سوا ہر چیز کو ذلیل و خوار جانتے ہیں۔ فقر و مسکینی کی نرالی شان ہے اور اس کی رسم عجیب ہے، حقیقی رسم واضطرار ہے۔ اس کی حقیقت اقبال اختیاری یعنی بخندہ پیشانی افلاز و اضطرار کو قبول کرنا ہے۔ جس نے اس مسلک و طریقت کو دیکھا اور سمجھا، اس نے اس سے آرام پایا۔ جب مراد پائی تو حقیقت سے ہمکنار ہو گئے، اور جو حقیقت سے ہمکنار ہو گیا وہ موجودات سے
دست کش ہو گیا۔ رویت کل میں فنائے کلی حاصل کر کے بقائے کلی سے سرفراز ہو گیا۔ من لم یعرف سوا رسمہ لم یسمع سوا اسمہ، جس نے اسے رسم کے سوا کچھ نہ جانا، اس نے نام و اسم واسم کے سوا کچھ نہ سنا۔ فقیر درویش وہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو اور کوئی چیز اسے خلل انداز نہ کرے، نہ وہ اسباب دنیا کی موجودگی سے غنی ہو اور نہ اس کے نہ ہونے سے محتاج۔ اسباب کا ہونا اور نہ ہونا دونوں اس کے فقر میں یکساں ہیں، بلکہ اسباب کی غیر موجودگی میں زیادہ خوش و خرم رہتا ہو۔ جواز کی ایک حالت یہ ہے، اس لیے مشائخ نے فرمایا ہے کہ درویش جس قدر تنگ دست ہوگا اس کا حال اتنا ہی کشادہ ہوگا، کیونکہ درویش کے نزدیک اسباب دنیاوی کا ظاہری وجود بھی تنگ دلی کا موجب بنتا ہے، حتیٰ کہ وہ کسی چیز کا دروازہ بند نہیں کرتا، اگر بند کرے تو اتنا ہی اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حق تعالیٰ کے اولیاء اور اس کے محبوبوں کی زندگیاں الطاف خفی میں چھپی ہوتی ہیں، اور حق تعالیٰ کے ساتھ روشن اسرار بہتر ہوتے ہیں، نہ کہ دنیا غدار کی مصاحبت۔ چونکہ یہ دنیا نافرمانوں کی جگہ ہے، اس کے اسباب سے تعلق رکھنا صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ حضرات رضائے الہی کی راہ میں دنیائے ساز و سامان سے کنارہ کشی کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکایت: کسی بادشاہ سے ایک درویش کی ملاقات ہوئی۔ بادشاہ نے کہا، اگر تمہیں کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے غلاموں کے غلام سے کچھ نہیں مانگتا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کس طرح؟ درویش نے کہا، میرے دو غلام ہیں اور یہ دونوں تیرے آقا ہیں، ایک حرص اور دوسرے امید و تمنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفقر از لأہلہ، فقر اس کے اہل کے لیے موجب عزت ہے، اس لیے جو چیز اہل کے لیے موجب عزت ہوتی ہے وہ نہ اہل کے لیے باعث ذلت بن جاتی ہے۔ فقیر کی عزت اس میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل حرکتوں سے بچائے، اپنے حال کو خلل سے محفوظ رکھے، نہ بدن معصیت و ذلت میں مبتلا ہو اور نہ جان پر خلل و آفت کا گزر ہو۔ درویش کی ظاہری حالت ظاہری نعمتوں میں سے مستغرق اور باطنی حالت باطنی نعمتوں سے آراستہ ہوتی ہے، تاکہ اس کا جسم روحانیت اور اس کا دل ربانی انوار کا منبع بن جائے، نہ خلق سے اس کا تعلق ہو اور نہ آدمیت سے اس کی نسبت باطنی، یہاں تک کہ وہ خلق سے تعلق اور آدمیت کی نسبت سے بے نیاز ہو جائے، اور اس جہان کی ملکیت اور آخرت میں درجات کی خواہش سے دل کو تونگری حاصل نہ ہو، اور یہ جانے کہ اس کے فقر کی ترازو کے پلڑے میں دونوں جہان مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھتے۔ درویش کی ایسی حالت کے بعد اس کا ایک سانس بھی دونوں جہان میں نہ سما سکے گا۔ فقر و غنا کی فضیلت میں بحث۔ مشائخ طریقت رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس میں اختلاف ہے کہ صفات خلق میں فقر و غنا میں سے کون سی خوبی افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت غنی ہے اور تمام صفات میں کامل ہونا اس کا خاصہ ہے۔ چنانچہ مقتدمین مشائخ میں سے حضرت یحییٰ بن معاذ رازی، احمد بن ابی الحواری، حارث المحاسبی، ابو العباس بن عطا، ابو الحسن بن شمعون، اور متاخرین میں سے شیخ المشائخ ابو سعید فضل اللہ بن محمد المحینی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ فقر سے غنا افضل ہے۔ ان تمام مشائخ کی دلیل یہ ہے کہ غنا حق تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے فقر کی نسبت جائز نہیں۔ لہٰذا ایسا محبوب و دوست جس میں ایسی صفات مشترک ہو جو بندے اور معبود میں پائی جائے، وہ محبوب و دوست ایسی صفت کے مقابلہ میں جس کی نسبت معبود کی نسبت جائز نہ ہو کامل ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اشتراک صرف لفظی اور اسمی ہے، نہ کہ معنوی اور حقیقی، حالانکہ معنی میں مماثلت اور اشتراک درکار ہے، اور یہ محال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہے اور مخلوق کی حادث، لہٰذا یہ استدلال باطل ہے۔ لیکن میں علی بن عثمان جلابی سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بیکار بحث ہے۔ غنی خدا کی صفت ہے اور وہی اس کا سزاوار ہے۔ مخلوقات در حقیقت اس نام کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ انسان تو محتاج و فقیر پیدا ہی ہوا ہے، اسی لیے فقر کا نام ہی زیب دیتا ہے۔
مجازی اعتبار سے خدا کے ماسوا کسی کو غنی کہلایا جائے تو جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے غنی ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ اس کے غنا کے لیے نہ کوئی سبب ہے اور نہ اس کے لیے کسی سبب کی ضرورت ہے۔ بندے کو جو غنا حاصل ہوتا ہے وہ خدا کا ادا کردہ اور اسباب قارئین منت ہیں۔ دونوں میں اشتراک و مماثلت کی یکسانیت باطل ہے۔ نیز جب عین ذات حق میں شرکت جائز نہیں تو کسی کو اس کی کسی صفت میں بھی شرکت جائز نہیں ہے۔ لہٰذا جب صفت میں شراکت جائز نہیں تو اس میں بھی جائز نہیں ہو سکتی۔ اب رہا لفظی اور اسمی اطلاق، تو نام رکھنا نشان و تعین کے لیے ہوتا ہے، چونکہ خدا اور مخلوق کے درمیان ایک حد فاصل حدوث و قدم کی، اس لیے حق تعالیٰ کا غنا یہ ہے کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، نہ تو کوئی اس کے ادراک کو روک سکتا ہے اور نہ کوئی اس کی قدرت سے مانع ہو سکتا ہے۔ وہ عیان یعنی موجودات کو پلٹنے اور مختلف چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ ہمیشہ سے اس صفت کا حامل رہا اور ہمیشہ رہے گا۔ مخلوق کا غنا یہ ہے کہ اس کی زندگی ہر آفت سے محفوظ عیش و آرام اور خوشی و مسرت کے ساتھ گزرے، یا مشاہدہ الہی میں سرشار ہو کر چین و راحت میں گزرے۔ ان تمام باتوں میں حدیث و تغیر اور مشقت و حسرت کا سرمایہ اور عجز و تذلل کا مقام کار فرما ہے۔ لہٰذا لفظ تمنا کا استعمال بندوں کے لیے بطور مجاز ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم خدا کے محتاج ہو اور اللہ ہی خوبیوں والا اور سراپائے غنی ہے۔ سورہ فاطر آیت 15۔ نمبر 2، واللہ غنی وانتم الفقراء، اور اللہ ہی غنی ہے اور تم محتاج و فقیر۔ عوام کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ہم تونگر کو درویش پر فضیلت دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تونگر کو دونوں جہان میں سعید پیدا کیا ہے اور تونگری کا اس پر احسان کیا ہے۔ ان لوگوں نے اس جگہ غنا سے دنیا کی کثرت، انسانی آرزوؤں کا بر آنا اور بآسانی خواہشوں کا مل جانا مراد لیا ہے۔ وہ دلیل میں کہتے ہیں کہ کیونکہ خدا نے تونگری پر شکر گزاری اور مفلسی پر صبر و قناعت کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ابتلا میں صبر و قناعت کی تلقین کی ہے اور نعمتوں میں شکر کا حکم دیا، لہٰذا مصیبتوں سے نعمتیں افضل ہیں۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ نعمت پر شکر گزاری کا حکم دیا اور شکر کو زیادتی نعمت کی علت گردانا اور صبر کو زیادتی غربت کی علت گردانا۔ چنانچہ ارشاد ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَنَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا تو تم کو اور زیادہ دوں گا۔ ابراہیم آیت 7۔ اور صبر کے لیے فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ البقرہ 153۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وہ نعمت جس کی اصل غفلت ہے کہ جب شکر بجا لاتا ہے تو ہم غفلت کو اس کی غفلت پر اور زیادہ کر دیتے ہیں، اور ہر وہ فقر جس کی اصل ابتلا ہے جب وہ صبر کرتا ہے تو ہم قربت کو اس کی قربت پر اور زیادہ کر دیتے ہیں۔ اہل طریقت کے نزدیک غنا کا مطلب، مشائخ طریقت جس غنا کو فقر پر افضل کہتے ہیں، اس سے عوام کو تونگری مراد نہیں، کیونکہ عوام تو اسے غنی و تونگر کہتے ہیں جسے دنیاوی نعمتیں حاصل ہو، لیکن مشائخ کا غنا سے مراد منعم یعنی نعمت دینے والے خدائے قدوس کو پانا ہے۔ وصال الہی حاصل ہونا اور چیز ہے اور غفلت کا پانا اور چیز ہے۔ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر وہی ہے جو اللہ کے ساتھ غنی ہو۔ اس سے مراد ابدی کشف ہے جسے ہم مشاہدہ حق کہتے ہیں۔ مکاشفہ ممکن الحجاب ہے۔ اگر ایسے مکاشفہ والے کو محبوب گردانے تو وہ مشاہدات کا محتاج ہوگا یا نہیں؟ اگر یہ کہو کہ محتاج نہ ہوگا تو یہ محال ہے، اور اگر کہو کہ محتاج ہوگا تو جب احتیاج پیدا ہوگی تو غنا کا نام
جاتا رہے گا۔ نیز غنا بے اللہ اس شخص کو ہوتا ہے جو قائم الصفات اور ثابت المراد ہو، اور بشریت میں اقامت مراد اور اثبات صفات کے ساتھ غنا صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ذات بشریت بجائے خود غنا کے لائق نہیں۔ لہٰذا الغنی من اغناہ اللہ، غنی وہ ہے جسے اللہ غنی کرے۔ میں غنی بھی اللہ فاعل ہے اور اغنا اللہ مفعول ہے، کیونکہ فاعل از خود قائم ہوتا ہے اور مفعول کا قیام فاعل کے ذریعہ نتیجہ برآمد ہوا کہ اقامت بخود صفت بشریت ہے اور اقامت بھی اللہ فنائے صفت ہے۔ لیکن میں علی بن عثمان جلابی سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ کہتا ہوں کہ جب بندگی کی حالت میں یہ درست ہے کہ بقائے صفت بشریت پر غنائے حقیقی کا اطلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ بقائے صفت محل علت اور موجب آفت ہے، کیونکہ مذکورہ دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ اپنی صفت کی فنا سے غنا باقی نہیں رہتا، اس لیے جو چیز بذات خود باقی نہ رہے اس کا نام نہیں ہوتا، لہٰذا فنائے صفت کا نام غنا رکھنا چاہیے۔ اور جبکہ خود صفت ہی فانی ہے تو اسم ہی مقام نہ رہا، ایسے شخص پر نہ اسم فقر بولا جا سکتا ہے اور نہ اسم غنا، لہٰذا صفت غنا حضرت حق جل مجدہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، اور صفت فقر بندے کے ساتھ خاص ہے۔ پھر یہ کہ تمام مشائخ طریقت اور اکثر عوام فقر کو غنا سے افضل مانتے ہیں، کیونکہ قرآن و سنت اس کی فضلیت پر شاہد و ناطق ہیں اور امت مسلمہ کی اکثریت کا اس پر اجماع ہے۔ حقائق: ایک روز حضرت جنید بغدادی و ابن عطا رحم اللہ کے درمیان اس مسئلہ پر بحث ہوئی۔ حضرت ابن عطا نے فرمایا کہ اغنیاء افضل ہیں، کیونکہ روز قیامت نعمتوں کا حساب لیا جائے گا اور حساب دینے کے لیے بے واسطہ رب کے کلام کا سننا ہوگا، چونکہ یہ محل عتاب اور عتاب دوست کا دوست کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے جواب دیا کہ اگر اغنیاء سے حساب ہوگا تو فقراء اور درویشوں سے عذر خواہی ہوگی، اور حساب سے عذر افضل ہے۔ اس جگہ ایک لطیفہ بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ محبت کی تحقیق میں عذر بیگان کی ہے اور عتاب یکانگی کی ضد ہے، حالانکہ خدا کے دوست تو ایسے مقام پر فائز ہوتے ہیں جہاں یہ دونوں چیزیں ان کے لیے آفت ظاہر کرتی ہیں، اس لیے کہ عذر خواہی تو کسی ایسی کوتاہی پر ہوتی ہے جو دوست کے بارے میں اس کے فرمان کے خلاف کیا گیا ہو۔ جب دوست اپنے حق کو اس سے طلب کرتا ہے تو اس سے عذر خواہی کرتا ہے، اور عتاب دوست کے فرمان میں کسی قصور کے سبب ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں دوست اس قصور کے سبب اس پر عتاب نازل کرتا ہے۔ خدا کے دوستوں کے لیے یہ دونوں باتیں محال ہیں۔ غرض کے اہل طریق فقر کی ہر حالت میں صبر و غنا کی حالت میں شکر بجا لاتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ دوستی کا اقتضا تو یہ ہے کہ دوست اپنے دوست سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے اور نہ دوست کے فرمان کو رائے گا کرے۔ لہٰذا ظلم من سمى ابن آدم امیرا وقد سماه ربه فقیرا، اس نے ظلم کیا جس نے آدمی کا نام امیر رکھا، حالانکہ اس کے رب نے اس کا نام فقیر رکھا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کی طرف سے اس کا نام فقیر ہے، اگرچہ بظاہر وہ امیر و تونگر ہے لیکن حقیقت میں وہ فقیر ہی ہے۔ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے خود پر گمان کیا کہ وہ امیر ہے، اگرچہ وہ شخص تخت حکومت پر موجود ہے، اس لیے کہ امیر و غنی صاحب صدقہ ہیں اور فقراء صاحب صدق، اور صاحب صدق صاحب صدقہ نہیں ہو سکتا۔ علم حقیقت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا فقر حضرت سلیمان علیہ السلام کے غنا کی مانند ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی پختگی صبر پر فرمایا ہے، نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان کی حکومت کے وقت فرمایا، نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ ہے۔ جب اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو اب فقر ایوب غنائے سلیمان علیہ السلام کی مانند بن گیا۔ حکایت: مصنف فرماتے ہیں کہ استاد ابو القاسم کشیری رحمت اللہ علیہ سے میں نے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ فقر و غنا میں بحث کرتے ہیں اور خود کو
مختار خیال کرتے ہیں، لیکن میرا طریق و مسلک یہ ہے کہ جو حق تعالیٰ میرے لیے اختیار فرمائے اور اسی کی میں حفاظت کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے تونگر رکھے تو غافل نہیں ہوتا، اگر وہ مجھے مفلس فقیر بنائے تو حریص و معترض نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ کہ غنا نعمت ہے، لیکن اس میں غفلت برتنا آفت ہے، اور فقر بھی نعمت ہے، لیکن اس میں حرص و طمع کا داخل کرنا آفت ہے۔ معافی کے اعتبار سے تمام اعتبارات عمدہ ہیں، لیکن سلوک و روش کے لحاظ سے معاملہ مختلف ہے۔ ماں سوائے اللہ سے دل کو فارغ رکھنے کا نام فقر ہے، اور غیر میں مشغول رکھنے کا نام غنا ہے۔ جب دل فارغ ہو تو اس وقت فقر غنا سے افضل ہے، اور غنا فقر سے۔ ساز و سامان کی کثرت کا نام غنا نہیں، اور نہ اس کے نہ ہونے کا نام فقر ہے۔ ساز و سامان تو خدا کی طرف سے ہے۔ جب طالب ساز و سامان کی ملکیت سے جدا ہو گیا، شرکت جاتی رہی اور وہ دونوں ناموں سے فارغ ہو گیا، اب نہ فقر رہا نہ غنا۔ فقر و غنا میں چند رموز و کنایات۔ مشائخ طریقت رحمہ اللہ سے فقر و غنا کے سلسلہ میں چند رموز منقول ہیں، حسب مقدرات ان کے اقوال درج کتاب کرتا ہوں۔ نمبر 1، مشائخ متاخرین میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ نہیں جو ساز و سامان سے خالی ہو، بلکہ فقیر وہ ہے جس کا دل آرزوئے تمنا سے خالی ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے مال و دولت دے تو اگر وہ مال کی حفاظت کی خواہش رکھے تو غنی کہلائے گا، اور اگر مال کو ترک کرنے کی خواہش کرے تو بھی غنی کہلائے گا۔ اس لیے یہ دونوں حالتیں ملک غیر میں تصرف کرنے کے برابر ہیں، حالانکہ ترک حفظ و تصرف کا نام فقر ہے۔ نمبر 2، حضرت یحییٰ بن معاذ راضی فرماتے ہیں، فقر کی علامت فقر سے ڈرنا ہے۔ مطلب یہ کہ صحت فقر کی علامت یہ ہے کہ بندہ کمال ولایت، قیام مشاہدہ اور فنائے صفت میں زوال اور قطع سے ڈرتا رہے۔ اس حال کا کمال اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ قطع سے بھی ڈرے۔ نمبر 3، حضرت سائم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقیر کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے اسرار کی حفاظت کرے اور اپنے نفس کو بچائے اور اس کے فریضہ کو ادا کرے۔ مطلب یہ کہ فقیر اپنے اسرار باطنی کو اغراض دنیاوی سے بچائے اور اپنے نفس کو حرص و تمنا میں آفت سے محفوظ رکھے، اور اس پر شریعت کے احکام و فرائض کو جاری کرے۔ غرض کے جو اسرار پر گزرے اسے اظہار میں مشغول نہ کرے، اور جو اظہار پر حالت ہو اسے اسرار میں مشغول نہ کرے۔ ان احوال کے غلبہ کے وقت اوامر و نواہی کی ادائیگی میں پس و پیش نہ کرے۔ یہ علامت صفات بشری کے زائل ہونے کی ہوتی ہے، اور بندہ مکمل طور پر ذات باری تعالیٰ میں جذب ہو جاتا ہے۔ یہ معنی بھی حق کے تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتے ہیں۔ نمبر 4، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، افضل المقامات اعتقاد الصبر علی الفقر۔ سب سے افضل مقام یہ ہے کہ فقر پر صبر کو مضبوطی سے تھامیں۔ فقر پر صبر و اعتقاد رکھنا بندے کے مقامات میں سب سے افضل مقام ہے، اور فقر فنائے مقامات کا نام ہے۔ فقر پر صبر و اعتقاد کرنے کی علامت یہ ہے کہ درویش اعمال و افعال اور اوصاف کے فنا کے روح کو ملحوظ رکھے، لیکن اس قول میں ظاہر معنی غنا پر فقر کی فضیلت و اعتقاد رکھنے میں ہے کہ کسی حال میں راہ فقر سے منہ نہ مڑے۔ نمبر 5، حضرت شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی چیز میں راحت نہ پائے، اس لیے درویش خدا کے سوا کسی سے کوئی واسطہ و علاقہ نہیں رکھتا۔ اس قول کا ظاہر مفہوم یہ ہے کہ درویش حق تعالیٰ کے سوا غنا و تونگری پائے گا نہیں، جب اسے پالے گا تو تونگر ہو جائے گا، لہٰذا تمہارا وجود اس کے لیے غیر ہے، اور جب تونگری ترک غیر کے بنا حاصل ہونا ممکن نہیں تو تونگری حجاب بن گئی۔ جب تم اس راہ پر گامزن ہو گئے تو تونگر کیسے رہو گے؟ یہ معنی بہت لطیف و عمیق ہے۔ اہل حقیقت کے نزدیک مذکورہ جملہ کا مفہوم یہ نکلتا ہے، الفقیرون اللہ یستغنی عنہ، فقیر وہ ہے جسے کبھی غنا نہ ہو۔ یہ وہ معنی ہے جسے شیخ طریقت حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا غنی تو دائمی ہے کہ کسی حال میں
نہ تو ہم اپنی ہمت سے مقصود حاصل کر سکتے ہیں اور نہ کامل طور پر دنیا و آخرت میں اس سے نابود ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ حصول شے کے لیے مجانس ضروری ہے اور وہ جنس نہیں ہے، اور موجود سے اغراض کے لیے غفلت درکار ہے۔ لیکن درویش غافل نہیں ہوتا، کیونکہ پیش آمدہ راہ دشوار و مشکل ہے، اور وہ دوست ایسا ہے کہ ریاضت و مجاہدے کے ذریعہ اس کا دیدار حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کا دیدار مخلوق کی قدرت والی جنس کی قبیل سے ہے، اور فنا پر تبدیل صورت نہیں، اور بقا پر تغیر جائز نہیں، اور نہ فانی کبھی باقی ہے جسے حق کا وصال نصیب ہوگا، اور نہ باقی کبھی فانی ہے کہ اس کا قرب و نزدیکی حاصل ہوگا۔ لہٰذا اس کے دوستوں سراسر مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ دل کی تسلی کے لیے حسین عبارتیں بنا دی گئی ہیں، اور تسکین روح کے لیے مقامات و منازل اور طریق ظاہر کر دیے ہیں۔ ان کی عبارتیں اپنے وجود میں مزین اور ان کے مقامات اپنی جنسیت میں پراگندہ حق تعالی مخلوق کے اوصاف و احوال سے پاک و منزہ ہیں۔ نمبر 6، حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کی تعریف یہ ہے کہ نہ ہونے کے وقت خاموش رہے اور جب ہو تو سب کچھ خرچ کر دے، اور یہ بھی فرمایا کہ موجودگی کے وقت مضطرب رہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مال نہیں ہوتا تو وہ خاموش رہتا ہے، اور جب مال ہوتا ہے تو وہ اپنے سے زیادہ دوسرے کو بہتر جان کر اس پر خرچ کرتا ہے۔ لہٰذا وہ شخص جو ایک لقمہ کی حاجت رکھتا ہے، جب اس کی حاجت پوری نہ ہو تو اس کا دل ساکن رہتا ہے، اور جب وہ لقمہ مل جاتا ہے تو اپنے مقابلہ میں دوسرے کو بہتر جان کر اسے دے دیتا ہے۔ یہ عظیم کارنامہ ہے۔ اس قول میں 2 اشارے ہیں، ایک یہ کہ وہ نہ ہونے کی حالت میں خاموش اور راضی برضا رہتا ہے، اور موجودہ ہونے کی صورت میں پسند کرتا ہے کہ دوسرے پر خرچ کر دے، کیونکہ راضی ہونا حصول خلعت کے لائق بناتا ہے۔ یہی خلعت قرب و نزدیکی کی علامت ہے، اور محب و طالب تارک خلعت ہے، کیونکہ خلعت میں فرقت کا نشان ہے۔ اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ وہ ساکن ہوتا ہے، یعنی نہ ہونے کی حالت میں موجود ہونے کے انتظار میں خاموش رہتا ہے، پھر جب موجود ہو جاتا ہے تو اس کا وجود چونکہ خدا کا غیر ہے، وہ غیر سے راحت نہیں پاتا تو اسے اپنے سے جدا کر دیتا ہے۔ یہی مفہوم شیخ المشائخ ابو القاسم جنید بن محمد بن جنید رحمۃ اللہ کے اقوال کا ہے۔ فرماتے ہیں، الفقر خلو القلب عن الاشغال، تمام شکلوں سے دل کا خالی کرنا فقر ہے۔ دل میں جب شکل ہوتی ہے تو شکل چنانچہ غیر ہے تو بجز نکال پھینکنے کے چارہ کار نہیں۔ نمبر 7، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الفقر بحر البلاء وبلاء کلہ عز، فقر ابتلا کا سمندر ہے اور اس کی تمام بلائیں عزت ہیں، اور عزت نصیب غیر ہے، اس لیے کہ مبتلا تو عین بلا میں ہے، اسے غیر سے کیا سروکار۔ اس وقت تو وہ ابتلا سے بھی میلان نہیں رکھتا، اس وقت اس کی بلا بتمامہ عزت ہوتی ہے، اور اس کی عزت ہمہ وقت اور اس کا وقت سب محبت میں، اور اس کی محبت تمام مشاہدے میں مذکور ہوتی ہے، تاکہ مطلوب و طالب کا پورا دماغ غلبہ خیال سے محل دیدار بن جائے، یہاں تک کہ بغیر آنکھ کے دیکھنے والا بغیر کان کے سننے والا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا بندہ صاحب عزت ہے کہ اس نے ابتلا کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، کیونکہ حقیقت میں ابتلا عزت کی چیز ہے اور دنیاوی نعمتیں ذلت کی چیز۔ اس کے لیے حقیقی عزت وہی ہے جس سے بندہ کی بارگاہ حق میں حضوری ہو، اور ذلیل و حقیر وہ شے ہے جس سے بندہ حق سے دور ہو، اور فقر کی بلائیں حضوری کی علامت ہیں، اور غنا و تونگری کی راحت دوری و غیب کا نشان ہے۔ حاضر بحق صاحب عزت ہے اور غائب از حق ذلیل و خوار۔ جس ابتلا کے معنی مشاہدہ اور اس کے دیدار سے انس ہو، اس سے جس طرح بھی تعلق ہو غنیمت ہے۔ نمبر 8، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے گروہ فقراء، تم لوگوں میں اللہ والوں کی حیثیت سے جانے جاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہی تمہاری تعظیم کی جاتی ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں ہو تو اپنا جائزہ لیا کرو،
کہ فعل الواقع تعلق کا کیا حال ہے۔ مطلب یہ کہ جب خلق خدا تم کو درویش کہہ کر پکارے اور وہ تمہارا حق ادا کرے تو تم اپنی درویشی کے حق کا جائزہ لیا کرو کہ یہ حق کس طرح ادا ہو رہا ہے، اور اگر خلق خدا تم کو تمہارے دعوے کے خلاف کسی اور نام سے پکارے تو ان کی یہ باتیں پسند نہ کرو۔ تم بھی اپنے دعوے کے ساتھ انصاف و راستی سے کام لو، کیونکہ لوگوں میں وہ شخص انتہائی پست اور ذلیل ہے کہ لوگ اس سے درویش جانیں اور وہ خود ایسا نہ ہو۔ وہ شخص بہت اچھا ہے جسے لوگ درویش نہ کہیں لیکن وہ درویش ہو، جس طرح کہ وہ شخص برا ہے جسے لوگ باخدا درویش کہیں حالانکہ وہ ایسا نہ ہو۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ کوئی دعویٰ کرے کہ میں طبیب ہوں اور وہ بیماروں کا علاج کرنے لگے حالانکہ وہ علم طب میں کچھ درک نہ رکھتا ہو، لوگوں کو اور زیادہ بیمار کر دے۔ جب خود بیمار ہو تو اپنا علاج کرنے سے عاجز رہے اور دوسرے طبیب کو اپنے علاج کے لیے تلاش کرے۔ ایسا درویش جسے لوگ باخدا کہیں اور وہ باخدا ہو، وہ ایسے طبیب کے مانند ہے جو بیماروں کا علاج کر سکے اور خود بیمار ہو تو کسی دوسرے طبیب سے اسے حاجت نہ ہو بلکہ خود ہی اپنا علاج کر لے۔ ایسا درویش جسے لوگ باخدا درویش نہ جانیں حالانکہ وہ باخدا درویش ہو، وہ اس مرد طبیب کی مانند ہے جو لوگوں کو اپنے طبیب ہونے کی خبر نہ کرے اور ان کے رجوعات سے فارغ ہو، لیکن خود موافق غذاؤں، مفرح شربتوں اور عمدہ و معتدل ہواؤں کا لحاظ رکھے تاکہ بیمار نہ ہو جائے۔ ایسا درویش چشم خلائق سے پوشیدہ رہتا ہے۔ نمبر 9، بعض مشائخ متاخرین فرماتے ہیں کہ الفقر عدوم بلا وجود، بغیر وجود کے عدم کا نام فقر ہے۔ اس قول کی عبارت نا تمام و ناقص ہے۔ اس کا مفہوم لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کوئی شے معدوم نہیں ہوتی اور شے کے وجود کے بغیر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس عبارت سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ فقر کوئی چیز نہیں ہے اور یہ کہ مذکورہ اقوال مشائخ اور تمام اولیاء اللہ کا اجماع و اتفاق بے اصل ہے، کیونکہ وہ خود اپنی ذات میں فانی و معدوم ہے، اور اس عبارت سے عین کا عدم مراد نہیں بلکہ عین عدم آفت مراد ہے، حالانکہ آدمی کی تمام صفتیں آفت ہیں۔ جب آفت کی نفی ہوگی تو وہ صفت کا فنا ہوگا، اور فنائے صفت وصول و عدم وصول کے واسطہ کو ان کے سامنے سے ہٹاتا ہے، اور ذات سے ان کے حال کو مدعوم کرنا ذات کی نفی مراد پانا ہے اور اس میں اسے ہلاک کر دینا ہے۔ نمبر 10، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے متکلمین کی ایک جماعت کو دیکھا جنہیں فقر کی حقیقت کی خبر نہ تھی، اور وہ اس عبارت پر ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیسی نامعقول بات ہے، اور میں نے مدیان کاذب کی ایک جماعت دیکھی جو اس نامعقول بات کو تسلیم کرتے اور اس پر اعتقاد و اعتماد کرتے تھے، اور اصل قصہ کا انہیں علم ہی نہ تھا۔ وہ برملاح کہتے تھے کہ الفقر عدم بلا وجود، بغیر وجود کے عدم کا نام فقر ہے، حالانکہ یہ دونوں غلطی پر ہیں۔ ایک بربنائے عدم علم حق کا منکر ہوا اور دوسرے نے جہل و نادانی کو اپنا لیا اور ظاہری الفاظ میں الجھ کر رہ گیا۔ مشائخ طریقت کی عبارتوں میں عدم و فنا کا مطلب مذموم حرکات اور ناپسندیدہ صفات سے دور رہ کر پسندیدہ اور محمود صفات کی جستجو کرنا ہے۔ آلات طلب و جستجو میں معدوم و ناپید ہونا مراد نہیں۔ غرض کے درویش کو تمام معانی فقر میں خالی ہونا، ہر سبب سے بیگانہ ہونا چاہیے۔ اب رہی یہ بات کہ اسرار ربانی میں سپر کرنا، اسی سے اپنے امور حاصل کرنا اور اپنے فعل کو اس سے منسلک کرنا اور معانی و مقاصد کو اس سے اسناد کرنا، تو جب اس کے امور قصب و محنت کی بندش سے رہائی پا جائیں تو فعل کی نسبت اس سے جدا ہو جائے گی۔ اس وقت اس پر جو حال گزرتا ہے وہ گزر جائے گا۔ اس حال میں وہ کسی چیز کو نہ تو از خود اپنی طرف لاتا ہے اور نہ اپنے سے دور کرتا ہے، سب کچھ من جانب اللہ سمجھتا ہے، اور جو کچھ اس پر بیت جاتی ہے وہ اسے عین و حق سمجھتا ہے۔ نمبر 11،
حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زبان دراز مدعیان کاذب کے ایک گروپ کو دیکھا جو قصص و فکر میں نفی و وجود کے قضیہ کے ادراک سے ان کے کمال کی نفی کا اظہار کر رہا تھا۔ یہ بات بذات خود سخت عزیز ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہ لوگ حقیقت فقر سے نفی کرنے میں مراد عین فقر میں نفی صفت ظاہر کر رہے تھے۔ دیکھا کہ طلب حق و حقیقت کی نفی کو فقر و صفت کہہ رہے تھے، اور دیکھا کہ اپنی ہوا و حفظ کو ثابت و برقرار رکھ کر نفی کل ظاہر کر رہے تھے، اور وہ لوگ حجت فقر کے ہر درجہ میں پسماندہ تھے، اس لیے کہ آدمی کے لیے اس بات کا ادراک و کمال ولایت کی علامت اور اس بات کو سمجھنے کے درپے ہونا غایت درجہ کی ہمت ہے، اور عین معنی سے محبت کرنا محل کمال ہے۔ لہٰذا طالب فقر و تصوف کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ان کے راہ پر چلے اور ان کے مقامات کو طے کرے، اور ان کی عبارات پہ غور اور فکر کر کے سمجھنے کی کوشش کرے، تاکہ محل خاص تاریکی میں نہ رہے، اس لیے کہ تمام اصول سے اور تمام فروغ سے نکلتے ہیں۔ اگر کوئی راہ گزر فروغ سے رہ جائے تو اصول سے نسبت باقی رہتی ہے، لیکن جب اصول ہی رہ جائے تو وہ کسی جگہ بیٹھنے کے لائق نہیں رہتا اور کسی سے نسبت نہیں رہتی۔ میں نے یہ تمام باتیں واضح طور پر اس لیے بیان کی ہیں کہ تم انہیں غور و فکر کر کے راہ حق کے آداب کی رعایت ملحوظ رکھو۔ اب میں مشائخ طریقت کے کچھ اصول و رموز اور ان کے وہ اشارات جو تصوف کے سلسلہ میں فرمائے ہیں بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد مردان خدا کے اسماء گرامی اور مشائخ طریقت کے مذاہب کا اختلاف بیان کروں گا۔ بعد ازاں حقائق و معارف اور احکام شرائع بیان کر کے ان کے مقامات کے رموز و آداب حتی الامکان بیان کروں گا، تاکہ تم پر اور ہر اس شخص پر جو اس کتاب کو پڑھے حقیقت واضح ہو جائے۔ وباللہ التوفیق۔